صل على رسولك الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان، کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جس کے صدقے و طفیل ہم وقت سے پہلے بڑے بڑے اسرار و رموز سے اولیاء کرام، مفتیان اعظام کے ذریعے ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی معاملات انسلجھے سمجھ میں آتے ہیں، جہاں کہیں بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں کیا عقیدہ بنائیں، کیا فکر رکھیں، ہماری سوچ کیسی ہو، تو قرآن و حدیث ہماری سب سے پہلے رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، قیامت قریب ہو گئی. وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا. قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی اور تحقیقی اور قطعی نشانی میں سے ایک نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، چاند کا پھٹ جانا. اور قرآن مقدس سے قیامت کی یہ نشانی آیا ہے، ظاہر ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سورہ قمر میں یہ سنا کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہو گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند میں شق آ گیا، درار آ گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یروا آیۃ یعرضوا، یہ لوگ جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. یہ جب آیت دکھائی گئی، یہ نشانی، آیت مانے نشانی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دوارا ذریعے یہ نشانی دکھائی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابو جہل نے اور جو بھی ساتھ میں اس کے ساتھی سنگھاتی تھے وہ سب آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یروا آیۃ یعرضوا. اللہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو منہ پھیر دیا، منہ پھیر کر واپس ہونے لگے. اور کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے یقولوا سحر مستمر، وہ سب کے سب کہتے ہیں یہ تو جادو تم نے کر دیا ہے، اور یہ تو شروع سے چلا. مستمر، یہ تو چلا آیا ہے، یعنی تم نے اب یہاں پر بھی جادو کر دیا ہے. یعنی وہ چاند کو دو ٹکڑے ہوا ہے اس کو نہیں مان رہے. اب آپ دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں دو بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ چاند قیامت قریب ہو گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے. یعنی اب میں آ گیا ہوں تو اب قیامت آنے والی. اس سے کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ دو کا اشارہ ہے، یعنی قیامت آنے میں صرف 2 دن بچے. قیامت آنے میں میں آ گیا، اب صرف 2 دن بچے ہیں قیامت آنے. اور یہ 2 دن کون سے ہیں؟ آخرت کے 2 دن. ایک دن کتنا؟ ایک دن 1000 سال کا. ایک دن 1000 سال کا تو 2 دن ہو گئے تو کتنے سال ہو گئے؟ 2000 سال. یعنی میں آ گیا
درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے، تو اس سے 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 دن بھی قیامت آنے میں لوگوں نے اندازہ لگایا کہ 2 دن بچے ہیں، مطلب 2000 سال بچے ہیں، یعنی جس میں سے 1500 تقریباً گزر گئے، 1500 تقریباً گزر گئے ہیں۔ اب صرف اور صرف باقی اگر بچا ہے، یعنی 1.5 دن گزر گیا، 1000 سال کا 1 دن، 2000 سال کے 2 دن، تو 1500 گزر گیا، اب بچا صرف آدھا دن بچا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قیامت آنے کی سب سے بڑی نشانی چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ کہ ہم تمہیں اپنا نبی مان لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس طرح کی باتیں کی جانے لگی تو ان لوگوں نے، رسول پاک نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، کیا دیکھنا پسند کرتے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کون کرے گا، اس کے لیے یمن سے ایک ٹیلنٹڈ آدمی کو بلوایا، ایک ہوشیار آدمی کو یمن سے بلوایا گیا، اور وہ آدمی کون تھا؟ جو بعد میں حضرت حبیب یمنی کے نام سے مشہور ہوئے، بعد میں وہ کیا ہو گئے؟ صحابی رسول ہو گئے۔ وہ آئے کفار و مشرکین آپ کے سامنے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حبیب یمنی کو آگے کر دیا گیا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، آپ اسے پورا کر دیں، لیکن میں پہلے سوال کے پورا ہونے کے بعد اپنا دوسرا سوال بتاؤں۔ پہلا سوال جب آپ پورا کر دو گے اس کے بعد میں دوسرا سوال بتاؤں۔ تو پہلا سوال اس نے یہی کیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اچھا، یہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا جو سوال پیدا ہوا وہ اس لیے پیدا ہوا کہ آپ دنیا کی چیزوں میں تو نظر بندی کر کے کچھ کا کچھ دکھا سکتے ہو، دنیا کی چیزوں میں جادو ٹونا کر کے کچھ کا کچھ ثابت کر سکتے ہو، لیکن حبیب یمنی ہوشیار تھا کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں اگر کچھ کرنے کو کہیں گے تو وہ اس میں جادو کر کے وہ چیز کر کے دکھا دیں گے۔ تو کیوں نہ ایسا سوال کیا جائے کہ جہاں تک ان کے جادو کی رسائی نہ ہوگی۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، یہ تو ہماری زمین کا نہیں ہے نا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب جیسے ہی 2 ٹکڑے ہوا تو اب وہ لوگ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو اب وہ اس قدر ہٹ دھرم تھے، چاند جب 2 ٹکڑے ہو گیا تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند ہماری زمین میں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، وہاں آپ کا جادو نہیں چلتا ہے، لیکن ہم لوگ تو زمین میں ہیں، ہمارے اوپر تو جادو ہو گیا کہ ہم نے وہ 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ لیا، وہ تو ایک ہی ہے، ہمارے اوپر تم نے جادو کر دیا۔ اس طریقے سے وہ ہٹ دھرمی کیا کرتے اور معجزات کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اسے نہیں مانتے۔ تو پھر وہی خود بولتے ہیں کہ اچھا آپ کا جادو تو صرف ہمارے اوپر چل رہا ہے، اب پتہ کرتے ہیں جو قافلے باہر گئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی ایسا فلاں وقت میں تم نے ایسا واقعہ رونما ہوتا ہوا دیکھا، تب ہم مانیں گے۔ تو پھر وہ بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ قافلے آئے اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم فلاں مقام میں تھے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور کافی دور ہٹ گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چاند کا ایک حصہ جبل ابو قبیس میں اور چاند کا دوسرا حصہ جبل قیقران میں، یہ 2 پہاڑ آپس میں ان کے درمیان کافی دوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف درار چاند کے درمیان نہ پیدا فرمائی، بلکہ اتنی دور دونوں کو کر دیا کہ ایک چاند کا ایک حصہ جبل ابو قبیس میں
اور ایک جبل قیقعان میں دونوں چاند کے ٹکڑے ادھر ادھر چلے گئے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اس کے باوجود کئیوں نے تو مانا اور کئیوں نے نہیں مانا۔ یہ بہت بڑا جادو ہے، جادوگروں کا بھی جادوگر ہے کہ بتاؤ دور والوں کا بھی دماغ اس نے قید کر لیا، کنٹرول میں کر لیا عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن حضرت حبیب یمنی جو سوال کر رہے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ میرے پہلے سوال کے بعد، میرے 2 سوال ہیں، پہلے سوال کے بعد میں 2 سوال کروں گا، دوسرے 2 سوال کروں گا، دوسرا سوال کروں گا تو اب پہلے سوال کا جواب تو مل گیا، معجزہ دکھا دیا گیا، اور حبیب یمنی چونکہ پڑھے لکھے تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ مان سکتا ہے، وہ آپ کی دلیلوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو بالکل لٹھ ہو، سمجھ رہے ہیں، لٹھ گوار ہو، اس کو سمجھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ کوئی کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، اگر وہ کسی اپنی فیلڈ کے بارے میں کسی گوار کو، کسی جاہل کو سمجھانے کی کوشش کرے تو اسے بڑی مشکل ہوتی ہے سمجھانا۔ کیوں؟ کیونکہ بالکل وہ ان پڑھ ہے، اسے سمجھانا ممکن نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب پہلا سوال ہو گیا تو حبیب یمنی نے اپنے دوسرے سوال کی طرف توجہ دلائی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب یمنی، اگر تو چاہے تو تیرا دوسرا سوال میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ حضرت حبیب یمنی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو اور بڑی بات ہو جائے گی کہ آپ ہی سوال بتائیں اور آپ ہی جواب دیں۔ تو حضرت حبیب یمنی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال جو تم نے اپنے دماغ میں رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو سخت ترین اپاہج ہے، جو ہر عضو سے زبردست طریقے سے معذور ہے، اپنگ ہے، تو چاہتا ہے کہ اسے شفا دے دی جائے، اس کا علاج کر دیا جائے۔ تو حضرت حبیب یمنی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرط ہے وہ لڑکی شفا پا جائے گی، درست اور تندرست ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت حبیب یمنی نے اتنا بڑا معجزہ تو دیکھ لیا تھا، اور پڑھے لکھے تھے، ان کو بلایا ہی گیا تھا اس لیے کہ ایسا سوال کرنا کہ جواب نہ دے پائے۔ تو جب اس نے معجزہ دیکھ لیا اور پھر دوسرا معجزہ یہ دیکھ لیا کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے، سرکار نے خود بتا دیا، تو اس نے، اللہ کے رسول نے جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے بے چونو چرا کلمہ بھی پڑھا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے گھر گیا تو کیا دیکھتا ہے، جب وہ اپنے گھر جاتا ہے یمن میں، سمجھ رہے آپ، یمن سے آیا ہے، کافی دور ہے، یا مکہ اور یمن میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، کافی دور ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اگل بغل میں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد دیکھتے، جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ جب کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو جہاں پڑی ہے وہاں سے ہل نہیں سکتی، جو لنگڑی لولی ہے، بہری اندھی اور گونگی ہے، وہ بچی ہماری آ رہی ہے، اور آگے دروازہ کھولتی ہے۔ جیسے ہی حضرت حبیب یمنی دیکھتے ہیں اپنی بچی کو تو خوشی کے مارے آنسو آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، اپنی بچی کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے میری بیٹی، یہ کیا معاملہ ہے، تم تو ہر طرح سے اپاہج تھی، تو ایسا کیا ہوا؟ تو وہ بچی، حضرت حبیب یمنی کی بچی کہتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شفا عطا فرمائی، یہ حالت دے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر جب اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ وہاں کلمہ پڑھ رہے تھے تو اسی وقت سرکار یہاں پر آ کر ہمیں بھی کلمہ پڑھا رہے۔ سمجھ رہے، یہ سرکار کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب اللہ کی عطا ہے تو پھر ہمیں ماننے میں کیا جا رہا ہے، ہمیں ماننے میں کیا دقت ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں نہیں مان پاتے ہیں، جیسے
جیسے جب چاند پر جانے کی بات ہوئی تو بہت سارے لوگ بولتے رہے یہ سب کیا ہے، بکواس ہے، بھلا کوئی چاند پہ بھی جا پائے گا۔ جب یہ وقت آیا، جب روس اور امریکہ کی باتیں جب چلنے لگی دنیا میں کہ چاند پر ہم جائیں گے، روس امریکہ سے پہلے چاند میں پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، امریکہ روس سے پہلے چاند میں پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلی تو سب نے یہ کہا کہ یہ کیسی بکواس ہے، یہ کیسی جاہلانہ بات ہے، بھلا کوئی چاند میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اب یہ بات پھیلتے پھیلتے آپ کے آباء و اجداد کے کانوں تک پہنچی، آپ کے باپ داداؤں کے کانوں تک پہنچی، تو ان میں جو مسلمان تھے ان تک بھی پہنچی۔ تو اب جو مذہب اسلام کے ماننے والے تھے ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ نہیں کہ بھائی قرآن اور حدیث کے حساب سے چاند میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث کے حساب سے کیا کوئی مشینی آلات کے ذریعے خلاؤں میں پرواز کرتا ہوا کیا کوئی واقعی میں چاند میں کمندہ ڈال سکتا ہے؟ کیا کوئی چاند میں کارب اور بیم قائم کر سکتا ہے؟ کیا کوئی چاند میں اپنے قدم کو رکھ سکتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوا، پورے دنیا کے مسلمانوں نے سوال کیا اپنے اپنے علاقے کے مفتیوں کی بارگاہ میں، اپنے اپنے علاقے کے عالموں کے پاس گئے کہ بھائی بتائیے کیا چاند میں کوئی جا سکتا ہے؟ کیا کوئی چاند میں اپنے پیر جما سکتا ہے؟ تو سارے کے سارے علماء کرام حیران و شرجر رہ گئے کہ یار یہ کیسا سوال ہے، وضو نماز سے ہٹ کر سوال ہے، طلاق حلالہ سے ہٹ کر سوال ہے، قبرستان مسجد کی باؤنڈری سے ہٹ کر سوال ہے، جائیداد اور میراث سے ہٹ کر سوال ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال آ گیا ہے کہ آخر کیا کہا جائے، کیا جواب دیا جائے کہ چاند میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے، چاند میں جانا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال چاروں طرف گھوم رہا ہے، امریکہ میں بھی گھوم رہا ہے، انگلینڈ میں بھی گھوم رہا ہے، عجب میں بھی گھوم رہا ہے، عرب کے بھی مفتیان کرام کے پاس گھوم رہا ہے، چاروں طرف سوال گھوم رہا ہے۔ بتائیے ابھی تو لائٹ بنی ہے، 4 دن پہلے تو لائٹ بنی ہے، اب جو ہے چاند میں جانے کی بات چل رہی ہے، چاند میں جانے کی بات چل رہی ہے، وہ بھی لوہا ہوا میں اڑے گا، پھر بہت بھاری بھرکم اس میں ساری مشینوں کی چیزیں رہیں گی، اس کو لے کر اڑے گا، 15,000 فٹ اوپر نہیں، لاکھوں میٹر اوپر اڑے گا۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیٹرول کتنا لگے گا؟ وہ ٹینک کتنا بڑا ہوگا؟ کیسے جائے گا؟ طرح طرح کے سوالات سب اپنے اپنے علاقے میں پوچھ رہے ہیں، سب سوال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، سورج چاند میں کوئی نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورج نمسکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ سورج کو بہت بڑا طاقت والا سمجھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اسے خدا مانتے ہیں۔ چاند کو بھی بہت بڑا ماننے والے اس کو خدا مانتے ہیں۔ تو جو چاند کو خدا مانتے ہیں، جو سورج نمسکار کر کے سورج کو خدا مانتے ہیں، ان تمام لوگوں نے تو کہا ہے ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، بھلا کوئی ہمارے خدا تک پہنچ پائے گا؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو چاند پر پہنچنا ناممکن ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت طاقتور ہے، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو اس کی پرستش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روس بے وقوف ہے، امریکہ بے وقوف ہے، ان کی یہ خبط الحواس ہو چکے ہیں، ان کا دماغ ختم ہو چکا ہے، سب اپنے اپنے حساب سے کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے بڑے مفتیان کرام، کوئی یہ کہتا ہے کہ چاند میں نہیں جا سکتے، اپنے حساب سے دلیل لکھتے ہیں، اپنے حساب سے حدیثیں لکھتے ہیں، لیکن پھر سارے چاروں طرف کے مفتیان کرام جو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے قلم کو خاموش کر دیتے ہیں۔ اب آپ چپ چاپ بیٹھ کر بریلی کی سرزمین کی طرف توجہ کرتے ہیں، سرزمین بریلی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا فرزند مصطفیٰ رضا خان بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر موجود ہے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں، جب شدید تحریک چلی ہے تو یہی مصطفیٰ رضا خان کھڑے ہوئے ہیں، جب انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو یہی مصطفیٰ رضا خان کھڑے ہوئے ہیں، جب یہ سوال کیا گیا کہ زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے تو اس وقت بھی کون کھڑا ہوا؟ یہی مصطفیٰ رضا خان کھڑا ہوا۔ تو اب چاند میں پیر جمانا ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ سوال دنیا میں قائم ہوا۔ تو سارے کے سارے مفتی کس طرف توجہ
مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان قلم کو جنبش دیتے ہیں اور کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے، بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آدمی پریشان کیوں ہوا؟ پریشان کیوں ہوا کہ چاند میں پیر جمانا جائز ہے، ممکن ہے یا نہیں؟ اس میں پریشان کیوں ہوا؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ چاند آسمان کے اندر ہے یا آسمان کے باہر، یعنی آسمان کے نیچے ہے یا آسمان کے اندر ہے۔ آسمان سمجھ لیجیے آئینہ ہے، اس کے اوپر ہے، وہاں سے ایسے دکھ رہا ہے، ایسا ہے یا یہاں نیچے؟ اگر آسمان کے سطح کے اوپر ہے چاند تو کوئی نہیں جا سکتا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ آسمان کے دروازے کے آگے کوئی کافر نہیں جا سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسئلہ ہے، کوئی اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اب سارے مفتیان کرام نے اسی وجہ سے سب کے سب پریشان ہو گئے۔ تو اب حضور مفتی اعظم احمد نے کیا کہا؟ جواب دیا، جواب دیکھا۔ حضور مفتی اعظم احمد نے کہا کہ بالکل چاند میں قدم جمانا، اگر مشین اچھی ہو، اچھے انتظامات ہوں تو چاند میں قدم جمانا بالکل جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ہم زمین میں کھڑے ہو کر چاند کو تکتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، تو ہماری آنکھیں یہ بتاتی ہیں، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ آسمان چاند کے اس پار ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ چاند نیچے ہے، آسمان اس کے اوپر ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر والنجوم کلھا مسخرات بین السماء والارض، کہ بے شک سورج اور چاند اور تمام ستارے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ لہذا حضور مفتی اعظم ہند نے قلم کو جنبش دی اور فرمایا کہ انسان کا کسی مشینی آلات کے ذریعے خلا میں ہونے والی ہوائی جہاز کے ذریعے، کسی بھی ایسی چیز مشین کے ذریعے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کے ذریعے اڑ کر چاند میں جانا ممکن ہے اور وہاں پر اترنا بھی ممکن ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ حضور مفتی اعظم ہند نے بتایا۔ بتائیے آپ، چونکنے والی بات ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ کوئی ایسی چیز کہ ابھی 4 دن تو ہوئے ہیں 2 ڈبے کی ٹرین چلتے ہوئے، اتنی بڑی بات کہ اب چاند میں بھی پہنچنا ہے، ایسا سوال آ رہا ہے، ایسے سوال کا جواب آدمی کیسے دے گا؟ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان وہ صلاحیت عطا فرمائی، وہ علم عطا فرمایا کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے کہ چاند میں جانا جائز ہے، چاند میں قدم جمانا ممکن ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے ملک ہندوستان نے کہ اس نے بھی چاند میں اپنی گاڑی فوٹوگرافی کے لیے، اس کا پریکشا کرنے کے لیے، وہاں کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے چاند میں پہنچا دی ہے۔ یہ ملک ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی گرو کی بات ہے اور ملک ہندوستان کے لیے یہ ایک ترقی کی ایک سیڑھی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا یہ تمام کام کس لیے کر رہی ہے؟ پوری دنیا یہ تمام کام کرنے کے لیے جو پہل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میں چلا جاؤں آگے، میں آگے ہو جاؤں، ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف نام کمانا ہے۔ اور مذہب اسلام ان تمام چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف آخرت ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، ہمارا نام رہے یا نہ رہے، ہم ترقی کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن ہم رب کی نگاہ میں ترقی کریں، یہ اس مذہب اسلام کہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پر غور و خوض لوگوں نے کی، ریسرچ کی، تو پہلے بھی اور اب بھی اور آگے بھی اس قرآن پر ریسرچ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔
لوگ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ چاند کے بارے میں جو بھی قرآن میں آیا ہے ان آیتوں کو آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے ریفرنس کو پڑھیں اور اس کی تفسیرات کو آپ پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو بڑا دل باغ باغ ہو جائے گا، دل خوشی سے مچل جائے گا۔ وہ اسرار و رموز جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آسانی سے یاد کر کے آپ کے سامنے بتایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کے علم و عمل میں